کیا کرتے ہیں؟ غلام اگر ہم اور آپ بنے ہیں تو سچے دل سے بنیے. یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن نبی کی محبت میں ملاوٹ نہیں ہو سکتا ہے. نبی سے جو ہم پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس میں ہرگز ملاوٹ نہیں ہو سکتا ہے. اگر جس دن ملاوٹ ہو گیا اسی دن منافق کہلائیں گے، مسلمان بھی کہنے کا حق نہیں رکھیں گے. اس لیے ہم مر سکتے ہیں، سر کٹا سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، لیکن نبی کی محبت میں ملاوٹ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. نبی کی شان میں ادنا توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ سچا مسلمان ہے. جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تمام کفار و مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مگر ابوبکر صدیق دیوانہ وار کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم دائیں اس لیے آتے ہیں کوئی پتھر آپ کو دائیں سے نہ لگے یا رسول اللہ. ہم بائیں اس لیے آتے ہیں کہ کوئی تیر آپ کو بائیں سے نہ لگے یا رسول اللہ. ہم سامنے اس لیے آتے ہیں کوئی تلوار کا وار آپ کو نہ ہو جائے یا رسول اللہ. ہم تو پیچھے اس لیے آتے ہیں کہ کوئی ظالم کا وار آپ کو نہ ہو جائے یا رسول اللہ. ہم تو سامنے اس لیے آتے ہیں کہ پہلے لگے تو ابوبکر صدیق کے سینے کو لگے، آپ کو نہ لگے یا رسول اللہ. ابوبکر صدیق نے وہیں پر جواب دے دیا ہے، اے لوگوں نبی پاک کے نام پر قربان ہو جانا یہی اصل ایمان اور سچا ہونے کی دعویٰ ہے. نبی پاک کے نام پر قربان ہو جاؤ اور یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. ابوبکر صدیق دائیں کیوں جا رہے تھے، بائیں کیوں آ رہے تھے، سامنے کیوں جا رہے تھے، پیچھے کیوں جا رہے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ جان بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے. ایمان بچ کے رہے گا پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی. ابوبکر صدیق نے وہیں پر جواب دے دیا ہے، اے لوگو نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ دینا یہی قربانی ہے. اے لوگو ابوبکر صدیق نے وہیں پہ سبق دے دیا ہے کہ اے لوگو نبی پاک کے نام پر قربان ہو جاؤ، نبی پاک کی محبت میں جینا مرنا سیکھ لو، نبی سے سچی محبت کر لو، یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی پار ہو جائے گا. ابوبکر صدیق نے کہا اگر اس جان کی قیمت لگانی ہے، اس جان کی قیمت لگانی ہے، اس جسم کا کوئی مرتبہ چاہتے ہو تو نبی سے سچی محبت کرو، نبی کے عشق میں جینا سیکھ لو، نبی کے عشق میں مرنا سیکھ لو. اے میرے دوستو یہ سر تو کٹ سکتا ہے، مجھے منظور ہے، لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان دینا ہرگز کبھی منظور نہیں ہے. آج اگر مسلمان ہے تو سچے دل سے اپنے نبی سے محبت کیجئے. صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، 3 دن سے نہیں کھائے ہیں، 3 رات سے نہیں کھائے ہیں، لیکن چوتھا دن جو ہے جنگ میں اتر رہے ہیں. نبی کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، شریعت کی محبت میں. کیا پتا چلا کہ وہ جیتے تھے لیکن اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ و رسول کے مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. ہم بحیثیت مسلمان ہم کو بھی چاہیے ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ہم زندہ رہیں گے تو اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق رہیں گے، اپنی زندگی رسول کی محبت کے ساتھ گزاریں گے، اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق گزاریں گے. اے میرے دوستو ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے. ایمان بچ کے رہے گا پھر جسم کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی. اس لیے ہم غلام ہیں اپنے آقا کا تو سچے دل سے بنے. شاعر کہتے ہیں گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو،
صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں. عزت چاہتے ہو تو نبی سے محبت کرو, شہرت چاہتے ہو تو نبی سے محبت کرو, جنت چاہتے ہو نبی سے محبت کرو, آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو نبی سے محبت کرو, قبر کی دنیا میں پاس ہونا چاہتے ہو نبی سے محبت کرو, اور اس دنیا میں رہ کر کے امن و سکون کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے نبی سے سچی محبت کرو. کہ گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو کہ صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں, صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں, صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں. یہ دوسرا کلام ہے, محبت میں پڑھ دیا, لیکن جس کلام کو میں پڑھ رہا تھا اس کو سنیے. کہ آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کہ بلا لو ہند سے ہم کو اے حضور, کہ جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے ان کو بلوا لو, ان کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام ہند سے. اب ہم کو بھی بلایا جائے, آپ کو بھی بلایا جائے, یہ دعا کیجیے. کہ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے, جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام, اور الصلاۃ والسلام سر جھکا کر باادب عشق رسول پاک میں, سر جھکا کر باادب عشق رسول پاک میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کے, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور, اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور, ہم بھی دیکھیں, ہم بھی دیکھیں مدینہ الصلاۃ والسلام, ہم بھی دیکھ لے مدینہ الصلاۃ والسلام. اور جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے ان کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام, اور اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور, کہ دیکھ لے ہم بھی مدینہ الصلاۃ والسلام. جب ہم مر جائیں گے تب کیا ہوگا؟ میں وہ سنی ہوں جمیلے, قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام, میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام, سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام. آستان حبیب خدا چاہیے, آستان حبیب خدا چاہیے,
چاہیے اور کیا ہم کو اس کے سوا چاہیے. بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. یہ دوا چاہیے آقا، یہ دوا چاہیے، یہ شفا چاہیے. دوا کون سی دوا چاہیے؟ وہ دوا پی لیجئے کہ کبھی نبی کی محبت ہم سے دور نہ ہو. نبی کی محبت اور نبی کا عشق اپنے دل میں ایسا بسائیے کہ کسی بھی موڑ پہ ہو، اگر جان جائے تو ہم دے سکتے ہیں، جان جائے تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن محبت نہیں. کسی شاعر نے کہا تھا، روکے گی اگر طیبہ جانے سے میری گھر کی انسیت، روکے گی اگر طیبہ جانے سے میرے گھر کی انسیت، ایسے گھر کو میں آگ لگا دوں گا، ایسے گھر کو میں آگ لگا دوں گا. اس لیے میرے بھائی میں ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے، اور کسی سے نفرت یا دشمنی بھی کرتے ہیں تو اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ تعلیم دے دو کہ میرے بیٹے حضور کے سوا کہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب بھی جینا تو حضور کی محبت کے ساتھ جینا، اور جانا تو اس دنیا سے حضور کی محبت کو لے کے جانا. اپنے بچوں کو یہ سبق دیجئے، سکھائیے کہ حضور کے بغیر نہ ہم یہاں چل سکتے ہیں، نہ قبر میں چل سکتے ہیں، نہ میدان حشر میں میرا کام ہو چل سکتا ہے. کہیں نہیں، ہر جگہ بیکار ہو جائیں گے، ٹھوکر کھا جائیں گے. اس لیے ہمیشہ حضور کی محبت دل میں بسائیے تاکہ ہم یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب، وہاں میدان معاشر میں بھی کامیاب. میرا خدا رسول کو بنایا اور میرا خدا کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے. خدا جانتا ہے اور رسول جانتے ہیں. اللہ نے کل کائنات کو میرے حضور کی محبت میں بنایا ہے. تو ہم کو دوا کون سی چاہیے؟ جو ہمارے ایمان کو ٹھیک کر سکے. اگر ٹوکرا میں ٹماٹر ہے اور ایک ٹماٹر میں اگر بیماری لگ جائے اور وہ سڑنے لگے، اور ٹماٹر والا کہے کہ ہم اس کو انجیکشن دے کر کے ٹھیک کر لیں گے، تو ایک دن کیا ہوگا کہ وہ دوسرے میں لگے گا، تیسرے میں لگے گا، چوتھے میں لگے گا. اسی طرح کرتے کرتے پورا ٹوکرا کا ٹماٹر صاف ہو جائے گا. اگر پورے ٹماٹر کو بچانا ہے تو جس ٹماٹر میں بیماری لگی ہے اس کو نکال کے پھینک دو، پورا ٹماٹر
آپ کا بچ جائے گا، انجیکشن لگانے کے پھر میں مت رہو۔ اس لیے جہاں دیکھو کہ ایمان میں خطرہ ہے وہاں ہرگز مت جایا کرو، ان سے ہرگز قریب مت ہو۔ جہاں دیکھو کہ میرا ایمان سلامت رہے گا، جہاں دیکھو کہ اللہ و رسول کی محبت ہمارے دل میں مچلنے پچلتے رہے گی، ایسے ہی محفل میں جاؤ جہاں عشق کی بات ہو، محبت کی بات ہو، جہاں نفرت کی بات نہ ہو، اسی محفل میں جاؤ، انہی کے قریب رہا کرو۔